اور مزید کچھ بہت ساری اسامیاں تھیں جو بھری نہیں گئی تھیں عرصے دراز سے، تو یہ ساری اسامیاں اشتہار دے کے شفافیت کی بیسس پہ اس میں اندراج کیا جاتا ہے کہ کیا اس شخص کی قابلیت ہو، کیا ڈگری ہو. تو 78 اپوائنٹمنٹس ہوئے، اور کیونکہ بہت ساری اسامیاں خالی پڑی تھیں عرصے سے، اور ہر ممکن کی ایک اور بات جس پہ توجہ نہیں دی جاتی ہے وہ ہے کہ یہ آپ اور ہم عوام کے لیے ہیں. عوام ہم سے کیا چاہتی ہے کہ ہمارے مقدمے جلد سے جلد تعین ہوں اور ہمارے پیسوں کی فضول خرچی نہ ہو. تو یہ بھی فضول خرچی بھی روکی گئی. اب کچھ شرمندگی ہوتی ہے کہتے ہوئے، مگر بتانا بھی چاہیے کہ اب چیف جسٹس کے لیے 3000 سی سی کی مرسیڈیز بینز کی میرے حساب سے کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کو لوٹا دیا گیا. بلٹ پروف لینڈ کروزر جو لاہور میں ریسٹ ہاؤس میں کھڑی تھی اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کو بھی لوٹا دیا گیا. اور ریکویسٹ کی گورنمنٹ کو، حکم نہیں دیا کہ مناسب ہوگا اگر یہ بیچ کر کے عوام میں جو بسیں ہیں ان کے لیے خریدیں تو بہتر ہے کیونکہ ان کا بھلا ہو. ہم ٹویوٹا اور سیوک چلانے میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، مرسیڈیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چیف جسٹس کو کہا جاتا ہے فرسٹ امنگسٹ ایکول، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مرسیڈیز 3000 سی سی کا حقدار بن جائے. تو یہ بھی کروڑوں کی اس کی قیمت ہوتی ہے. تو اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر یہی ہم کر سکتے ہیں، تو کیونکہ یہ عوام کے پیسے ہیں، ہم امانت، یہ عوام کی امانت ہے، اور اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم عوام کے پیسے ہم بچا سکتے ہیں یا نہیں. اٹارنی جنرل صاحب نے ذکر کیا مختلف عدالتوں کا. مختلف عدالتوں میں ایک تو آپ کو پتہ ہے جیسے کہ سول کورٹ ہیں، میجسٹریٹ کے کورٹ ہیں، ڈسٹرکٹ ججز ہیں اور سیشن ججز ہیں، اور پھر ہائی کورٹ ہیں. مگر ایک اور عدالتیں بھی ہوتی ہیں. ایک بہت بڑا جال بچھا ہوا ہے عدالتوں کا، وہ ہیں وفاق کی عدالتیں، کسٹم اپیلیٹ ٹرائیبیونل، نیب کورٹس، اکاؤنٹیبلٹی کورٹس، انکم ٹیکس اپیلیٹ ٹرائیبیونل، سیلز ٹیکس اپیلیٹ ٹرائیبیونل. صرف کراچی شہر میں 36 ایسی وفاقی عدالتیں ہیں. ایسی 36 وفاقی عدالتیں پورے شہر میں بکھری ہوئی ہیں. نہ کوئی ان کا صحیح قسم کی عمارت ہے، نہ ان کا ریکارڈ محفوظ ہے. کہیں وہ ایک دو جگہ تو شاید وہ سرکاری بلڈنگز میں ہوں، مگر اکثر اور بیشتر وہ پرائیویٹ بلڈنگز میں، یعنی کہ عوام کو مزید پیسہ دینا پڑ رہا ہے کہ وہ کرائے دیں جو مالک ہے اس جگہ کا، پھر بجلی کا بل، پھر چوکیدار رکھا جائے ہر عدالت کے لیے الگ الگ. تو ایک بہت بڑا پروجیکٹ بن رہا تھا کراچی میں، جو کراچی سے وابستگی رکھتے ہیں، اور فاروق نائک صاحب شاید ان میں سے ایک ہیں، کہ جو ہائی کورٹ کے سامنے جو وہ الیکشن کمیشن ہوتا تھا، ایک بہت بڑی جگہ ہے بالکل کراچی کے دل میں، آپ سمجھیں یہ تقریباً 7 ایکڑ کی تھی. یہ سپریم کورٹ کو دی گئی کہ یہاں سپریم کورٹ کی رجسٹری بنائی جائے. میں نے سوچا کہ سپریم کورٹ کی رجسٹری کی کیا ضرورت ہے کراچی میں؟ اگر بینچ جاتی بھی ہیں تو سال میں 2 3 4 دفعہ جاتی ہیں، اور اب تو بیتھن میں جانے کی کم سے کم ضرورت پڑ رہی ہے کیونکہ ویڈیو لنک فیسلٹی بھی ہے اور اس کو بہتر بھی کیا جا رہا ہے. تو یہ پروجیکٹ تھا 6 ارب کا. یہ پروجیکٹ بلڈنگ کمیٹی جس کا میں ممبر ہوں اور جسٹس جمال خان مندوغیل صاحب ہیں، فیصلہ ہوا کہ یہ سرکار کو واپس لوٹا دی جائے، اور ایک شرط پہ، یہ نہیں کہ وہ کچھ اور اس کا کریں، بلکہ جو 36 عدالتیں ہیں، سرکاری عدالتیں جن کا میں نے ذکر کیا، وہ سب ایک جگہ منجمد ہو جائیں. تو اس کا فائدہ عوام کو بھی ہوگا، عوام کے پیسے بچتے ہیں.
اس کا فائدہ وکیلوں کو بھی ہوگا، کیونکہ اگر ان کا کیس کہیں بینکنگ کورٹ میں لگا ہوا ہے 1 میں، پھر بینکنگ کورٹ 4 میں جانا ہے وہ کہیں اور ہے، پھر سیلز ٹیکس اپیلیٹ ٹرائبیونل جانا ہے وہ کہیں اور ہے، اور اس کو ڈھونڈنے، اس کو پارکنگ اور بہت بے تحاشا اور مسائل کا جو ان کو سامنے کرنا ہوتا ہے، اس سے وہ بچ سکیں۔ تو اب یہ پروجیکٹ ہم نے واپس کر دیا ہے سرکار کو، اور کہا ہے آپ اس کا استعمال 36 فیڈرل کورٹس جو آپ کے ہیں اور ٹرائبیونلز، ان کو ایک جگہ بنائیں۔ تو یہ زمین بھی بہت ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ یہ پروجیکٹ آغاز تو ہو گیا تھا، مگر ابھی زمین وہ جو بیسمنٹ ہی بنا تھا تو اوپر نہیں نکلا تھا زمین سے، تو اب اس کو یقیناً چینج تھوڑے پلان کرنا ہوں گے، مگر اب یہ ذمہ داری وفاق کی ہے، اور میں چاہوں گا اور وفاق کو یاد دلاتا رہتا ہوں کہ اس پہ جلد سے جلد کام کریں۔ اور ہم جہاں کراچی میں تھے وہیں ہم رہیں گے، ایک وہ پروٹیکٹڈ بلڈنگ ہے، وہ اس بچی بھی رہے گی، کیونکہ وہ ایک بہت اہم عمارت ہے، اور وہ ہی اسی میں گزارا ہم کر لیں گے، اور ہمیں 6 ارب اور 7 ایکڑ کی زمین کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو بچت کی باتیں میں کر لوں کہ کچھ ملازمین ہمارے خوش بھی ہوتے ہیں، کچھ ملازمین ناراض بھی ہوتے ہیں۔ مجھ سے پہلے والے سال سپریم کورٹ کے ملازمین کو 3 مزید گروس سیلریز دی گئیں۔ سپریم کورٹ کے ملازمین کی تنخواہیں سب سے زیادہ ہیں سرکاری تنخواہوں سے، تو یہ بہت بڑا ایک اماؤنٹ تھا۔ تو 3 گروس سیلری کو میں نے، کیونکہ یہ ایک سال کے اختتام پر ایک بیسک سیلری کر دی۔ اب اس سے جو پیسے بچے اس سے ہم نے 131 کمپیوٹرز خریدے، ڈسپیچ رائڈرز کی موٹر سائیکلز خریدیں، کوسٹرز خریدے، بسز خریدیں، اور 2 الیکٹرک وہیکلز جو ایک ہم نے شروع کیا آغاز، کیونکہ اب رجحان ہے کہ جی کم سے کم پیٹرول کو جلائیں تو یہ بجلی پہ چلیں گی، اور یہ پروٹوکول کسی جج کے پاس نہیں، پروٹوکول ڈیوٹیز میں ہم نے ان کو رکھ دی۔ تو ہم نے ایک بیسک سیلری دی، اور پھر دوبارہ جو بیسک سیلری دی وہ اس دفعہ بیسک سیلری نہیں دی، 25,000 روپے ہر ایک کو۔ اس میں نہ صرف سپریم کورٹ کے ملازمین، مگر بہت سے ملازمین ہمارے نہیں ہوتے ہیں مگر ہمارے لیے کام کرتے ہیں، جیسے کہ پولیس والے آپ دیکھ رہے ہیں باہر اندر، جیسے کہ PWD کے ملازمین، جیسے کہ میڈیکل سٹاف، تو وہ سب کو ہم نے کہا کہ وہ بھی تو کیونکہ ہمارا کام کرتے ہیں تو ان کو بھی وہ ایک بونس ملتا ہے، تو وہ 25,000 کا سب کو دیا گیا، اور وہ ایک بیسک سیلری کے تقریباً برابری پڑا جو صرف سپریم کورٹ والوں کو ملتا ہے۔ مزید کیا ہوا؟ پارلیمان جو ہمارے سامنے ہے اس نے آئین پاکستان میں ایک بہت اضافی اور مفید اضافہ کیا۔ وہ ایک شک ڈالی، 19A کی شک ڈالی، اور اس میں کہا کہ اب سے جتنے یہ ایک رائٹ ٹو انفارمیشن ایک بنیادی حق ہے شہری کا۔ اب آپ کو پتہ نہیں ہم لوگ کتنے کیسز کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو ایک تو شک و شبہات بھی شروع ہوتے ہیں، اور جتنا ہم کھولیں گے اپنے آپ کو اتنا آپ ہم پر جائز تنقید بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں، آپ تنقید کس بات کی کریں گے؟ تو یہ جو انہوں نے ہمیں بتایا 19A کا جو مقدمہ آیا، ایک صاحب تھے ان کا نام تھا مختار احمد علی صاحب، انہوں نے خط لکھا رجسٹرار سپریم کورٹ کو کہ مجھے یہ چیز بتائی جائے، کتنے ملازمین ہیں، کتنے پوسٹ فارغ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں رجسٹرار سپریم کورٹ نے اپیل دائر کی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ استثناء حاصل ہے سپریم کورٹ کو، اور اس سپریم کورٹ کو یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو 19A کے شک کے زمرے میں نہیں آتی ہے۔ یہ کیس ہمارے پاس آیا، ہم نے کہا کہ نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ درست نہیں ہے، یہ بنیادی حقوق کی بات ہے، اور بنیادی حقوق کے راستے میں کچھ نہیں آ سکتا ہے۔ تو ہمیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے استثناء دی تھی ہم نے اس کو ہٹایا،
اور جن صاحب نے طلب کی تھے ہم سے انفارمیشن مانگی تھی ان کو وہ ہم نے مہیا کی، اور رجسٹرار کو یہ بھی حکم دیا کہ جو ان صاحب نے جو خرچہ کیا تھا کیس لانے کا، کیونکہ ناجائز ان کے بنیادی حقوق میں کو روکا گیا تھا، وہ بھی واپس ان کو دیے جائیں۔ تو ہم دنیا بھر کی مسائلوں کی بات کرتے ہیں، اب جو تنقید کرنے والے ہیں یا تعریف کرنے والے کم ہی ہوتے ہیں، وہ یہ بتا دیں کہ کوئی دنیا میں ایسا فیصلہ ہوا ہے۔ میں ایک دو ملکوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ اس نوعیت کا فیصلہ اگر ہوا ہے تو بتائیے، بڑی اچھی بات ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ اپنا سر بلند کریں اور کہیں کہ دیکھیے آپ کی سپریم کورٹ، میری نہیں، آپ کی سپریم کورٹ نے ایک بنیادی حقوق، یہ لوگوں کا بنیادی حقوق ہے۔ ہم اب بس سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے بنیادی حقوق اہم نہیں ہیں، بس کچھ اہم لوگوں کے بنیادی حقوق اہم ہیں، مگر لوگوں کے بنیادی حقوق سب کے برابر ہیں، سب کی اہمیت ہے۔ تو وہ یہ ہم نے کر دکھایا، اور اپنے اوپر جو ہمارے اب کوئی بھی ہم سے خط لکھ سکتا ہے، انلیس کوئی ایسی بات پوچھ رہے ہیں جو بے مقصد سی بات ہے، آپ ہم سے سوال پوچھیں، ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے، اور تحریری طور پہ آفیشیل طریقے سے۔ کوئی آپ کو ہمارے ذرائع نے بتایا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، اب شفافیت ہے، اب آپ خط لکھیے اور کہیے یہ خط لکھا تھا اور یہ جواب آیا تھا، مفروضوں پہ نہ چلیے کہ جی یہ بتایا اور وہ بتایا، اور جو اکثر غلط ہوتا ہے، اور جو وہ بتانے والے ہوتے ہیں ان کا کبھی میں یہ نہیں کہوں گا ہمیشہ، مگر ہو سکتا ہے وہ غلط فہمی میں ہوں یا کسی اور وجہ سے وہ یہ بات انہوں نے کی ہو،